بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أنه محال إلى آخره. أقول وذلك لأن يلزم تركب الشيء من النقيضين على مذهب الإمام واشتراط الشيء بنقيضه على مذهب الحكماء. قوله والمعتبر في التصديق ليس هو الأول بل الثاني إلى قوله والمعتبر في التصديق شرطا أو شطرا هو التصور لا بشرط شيء فلا إشكال. أقول فيه بحث لأن المعتبر في التصديق شرطا أو شطرا هو تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية، وكل واحد من هذه التصورات تصور خاص مستفاد من القول الشارح إذا كان نظريا، فيكون كل واحد منها تصورا ساذجا مقابلا للتصديق ومندرجا تحت مطلق التصور، فقد اعتبر في التصديق شرطا أو شطرا التصور الذي اعتبر فيه عدم الحكم فالإشكال باق بحاله. عزیز طلباء، آج کا سبق جاری ہے. آج کے سبق کا تعلق بھی پیچھے ہی سے رہے گا. خطبے کے اندر تقسیم مشہور پر جو دوسرا اعتراض آپ نے پڑھا کہ تقسیم مشہور میں جو تصور ہے اس تصور سے کون سا مراد ہے. اگر مطلق حضور ذہنی مراد ہے تو انقسام الشیء الی نفسہ لازم آئے گا، اور اگر تصور مقید بعدم الحکم مراد ہے یعنی تصور فقط جسے کہتے ہیں، اگر یہ مراد ہے تو یہ مراد لینا بھی محال ہوگا. کیونکہ اگر یہ والا تصور مراد لے لیا جائے تصور سے تصور مقید بعدم الحکم تو ایسی صورت میں تصدیق کا اعتبار کرنا ہی محال ہو جائے. کیونکہ تصدیق میں حکم کا اعتبار کیا جاتا ہے. اب اگر اس میں ایسا تصور لگایا جائے جس میں عدم حکم پایا جا رہا ہے تو تصدیق میں حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو تصدیق میں حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع ہو، کہتے ہیں یہ محال بات ہے. تو وہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا. اس کی مزید تفصیل یہاں پر کر رہے ہیں کہ اگر حکم اور عدم حکم کا اعتبار عدم حکم دونوں جمع ہوں تو چونکہ امام راضی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، ان تین چاروں کے مجموعے کا نام. اب اگر حکم اور عدم حکم دونوں ہو تو لازم آئے گا کہ تصدیق مرکب ہو رہی ہے حکم اور عدم حکم یعنی دو نقیضوں سے. دونوں نقیض ہو گئیں کہ نا، حکم اور عدم حکم دو نقیضوں سے مرکب ہو رہی ہے. یہ بھی محال ہے. اس کی تفصیل یہی ہے. اور حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے کس کا؟ صرف حکم کا. ٹھیک ہے، اور تصورات ثلاثہ اس کے لیے شرط ہیں. تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہیں. تو اب جب حکم اور عدم حکم بھی حکما کے اعتبار سے پھر کیا کہیں گے تصدیق میں کہ حکم اور عدم حکم دونوں کے ساتھ تصدیق کا اگر پایا جانا ہوگا تو عدم حکم شرط ہو جائے گا کس کے لیے؟ حکم کے ساتھ پائے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ تصورات ثلاثہ شرط ہے کس کے لیے؟ حکم کے لیے، تصدیق کے لیے. اب اگر عدم حکم والے تصور کا اعتبار کیا جائے تو لازم آئے گا کہ تصدیق میں ایک شے یعنی حکم ایسی چیز کے ساتھ مشروط ہے جو اس کی نقیض ہے، اور نقیض کیا ہے؟ عدم حکم. تو امام راضی کے نزدیک لازم آئے گا کہ تصدیق مرکب ہو دو نقیضوں سے، کیونکہ ان کے یہاں مجموعے کا نام تصدیق ہوتا ہے، اور حکما کے نزدیک تصدیق اصل نام ہے حکم کا. باقی تصورات ثلاثہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے شرط ہوتے ہیں. تو ان کے نزدیک تصدیق کے اندر حکم تصدیق پائے جانے کے لیے حکم اور اس کی نقیض مشروط ہوگی عدم حکم، شرط لگائی جائے گی پھر اس کی. تو اس کو کہتے ہیں وذالک وانه محال. اقول وذالک اس لیے دلیل دے رہے ہیں لانه یلزم ترکب الشیء من النقیضین، کیونکہ اس صورت میں ایک شے کا دو نقیضوں سے مرکب ہونا لازم آئے گا امام کے مذہب پر، حکم اور عدم حکم کا، کیونکہ اگر اس والے تصور کا اعتبار کر لیا جائے.
واشتراط الشے بنقیضہ علی مذہب الحکمہ، اور حکمہ کے مذہب پر شے اپنی نقیض کے ساتھ مشروط ہو جائے گی، یعنی تصدیق نام ہے حکم کا، لیکن جب تصدیق میں آپ لگا رہے ہیں کس کو؟ عدم حکم کو بھی، تو تصدیق حکم عدم حکم کی شرط کے ساتھ پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا، اور یہ بھی محال ہے، تو یہ دونوں صورتیں محال ہیں۔ قولہ والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول بل الثانی الى قوله والمعتبر فی التصدیق شرطا او شطرا هو التصور لا بشرط فلا اشکال۔ پھر تصدیق کے اندر قطبی کے اندر پھر اس کا جواب پڑھا تھا آپ نے کہ کون سا تصور مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ حقیقت میں تصور کی تین حیثیتیں ہیں۔ کیا حیثیتیں ہیں؟ تین۔ ایک وہ تصور جس میں کوئی قید نہ ہو، ایک وہ تصور جس میں کوئی قید نہ ہو، بلکہ اس طرح پڑھو، ایک وہ تصور جس میں کسی چیز کی قید ہو، کسی چیز کا لحاظ کیا گیا ہو، مثلا حکم کے ہونے یا نہ ہونے کا لحاظ کیا گیا ہو۔ تو اگر حکم کے ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے، یہی تصور ہے تصور بشرط شے۔ کون سا تصور ہے؟ تصور بشرط شے، ایک چیز کی شرط اس میں پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ تصور، ایسا تصور جس کے ساتھ کسی چیز کے ہونے کا لحاظ کیا جائے، تو بشرط شے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اسی کو تصور ماؤ حکم یعنی تصدیق کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تصور کا ایک معنی ہے تصور لا بشرط شے، تصور کوئی شرط نہیں، کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی لحاظ نہیں، بالکل مطلق، کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، بالکل مطلق تصور، یہ ہے تصور لا بشرط شے، تصور لا بشرط شے، اس میں کوئی شرط نہیں، یہی مطلق تصور ہے۔ یہی کیا ہے؟ مطلق تصور ہے۔ اور ایک ہے تصور بشرط لا شے، ایک پڑھا بشرط شے، کسی چیز کا حکم ہو، شرط ہو، اور لا شے کسی چیز کے نہ ہونے کا حکم ہو۔ تصور بشرط لا شے، لا شے مطلب عدم حکم۔ تو تیسرا ہے تصور بشرط لا شے، یعنی ایسا تصور جس میں لا شے کا حکم ہو، لا شے کی شرط ہو، یعنی نہ ہونے کی۔ یہ کون سا ہے؟ وہ تصور جس میں حکم نہ ہو، یعنی تصور فقط۔ تو تصور کی کتنی صورتیں ہوئی؟ تین۔ تصور بشرط شے یعنی تصدیق، تصور ماہو حکمن۔ تصور لا بشرط شے، تصور لا بشرط شے مطلق تصور، کوئی قید نہیں ہے۔ اور تصور بشرط لا شے عدم حکم والا، ٹھیک ہے؟ تو تین ہوئے۔ تو تصدیق میں جو معتبر ہے وہ دوسرا والا تصور لا بشرط شے، ٹھیک ہے؟ یہ والا معتبر ہے۔ اور تصدیق کا جو قسیم ہے وہ تصور بشرط لا شے والا عدم حکم والا قسیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو تصدیق میں جو معتبر ہے وہ مطلق تصور ہے۔ جیسے ہم ایک دنیا کی مثال دے رہے ہیں، شاید قطبی والے پہ تم نے توجہ نہیں دی ہوگی، میں نے وہاں بھی یہ مثال دی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں۔ ہم کسی سے کہیں آئیے میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، آئیے میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، مطلق ہے۔ کیا کھلاؤں گا کیا نہیں کھلاؤں گا کچھ نہیں ہے، مطلق تصور کی جگہ ہے بالکل۔ میں نے آپ سے کہا چلیے کھانا کھلاؤں گا گوشت کے ساتھ، کھانا کھلاؤں گا بشرط شے، گوشت کی شرط کے ساتھ۔ یہ کون سا ہو گیا؟ تصور بشرط شے والی مثال ہو گئی۔ اور میں نے کہا چلیے کھانا کھلاؤں گا عدم گوشت کے ساتھ، یعنی گوشت نہیں ہوگا، تصور بشرط لا شے، تیسری صورت ہو گئی نا۔ تو اب یہاں تصور کی تین صورتیں ہیں، تصور لا بشرط شے، تصور بشرط شے، تصور بشرط لا شے۔ تو تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ تصور لا بشرط شے، کوئی شرط والا نہیں۔ لہذا اب جب اس میں کوئی شرط ہی نہیں تو عدم حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اور جب عدم حکم بھی نہیں پایا جائے گا تو حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع بھی لازم نہیں آئے گا، اور تعریف کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ملا قوله والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول بل الثانی، اور ان کا قول کہ تصدیق میں معتبر ہے، معتبر پہلا والا نہیں دوسرا والا، یعنی وہ تصور لا بشرط شے۔ الی قوله ان کے قول والمعتبر فی التصدیق شرطا او شطرا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ تصدیق میں شرط کے اعتبار سے یا جز کے اعتبار سے، شرط کے اعتبار سے حکما کے نزدیک اور جز کے اعتبار سے امام راضی کے نزدیک جو معتبر ہے وہ تصور لا بشرط شے ہے۔ کون سا تصور ہے؟ لا بشرط شے، فلا اشکال، تو اب کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں رہا۔
انہوں نے تو کہہ دیا اب کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں رہا، کیونکہ تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ کون سا ہے؟ مطلق تصور معتبر ہے، لہذا مطلق تصور میں عدم حکم نہیں پایا جاتا، تو حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع لازم نہیں آئے گا، یہ کہہ دیا۔ میر صاحب کی بحث سنو، بال کی کھال جو نکالتے کہتے ہیں نا، یہ نکالیں گے، بال کی کھال بھی نکالیں گے اور علامہ تفتازانی کا رد بھی کرنا مقصود ہے۔ کہتے ہیں ابھی کہاں سے جان چھوٹ گئی، آپ کہہ رہے ہیں فلاں اشکال نہیں رہا، میں کہتا ہوں ابھی اشکال باقی ہے، ابھی اس میں بحث باقی ہے۔ دیکھو کیسے لاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے تصدیق میں شرط کے اعتبار سے یا جز کے اعتبار سے جو تصور معتبر ہے وہ کس چیز کا تصور معتبر ہے؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، کسی کے پاس بھی ہے، تصدیق ان کے بغیر پائی نہیں جائے گی، جب تک محکوم علیہ محکوم بہی نسبت حکمیہ کا تصور نہیں ہوگا تصدیق ہوگی ہی نہیں۔ تو کون یہی چیزیں معتبر ہے؟ کہتے ہیں محکوم علیہ کا تصور معتبر ہے، محکوم بہی کا تصور معتبر ہے اور نسبت حکمیہ کا۔ اور یہ سارے کے سارے تصورات اگر نظری ہوں تو کس سے حاصل ہوں گے؟ قول شارع سے۔ تصورات نظری ہوں تو قول شارع سے حاصل ہوتے ہیں، اور تصدیقات نظری ہوں تو حجت سے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے تصورات نظری ہوں تو حاصل کس سے ہوں گے؟ قول شارع سے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ قول شارع سے ہوں گے تو سب کے سب تصور ساذج ہوں گے۔ کیا بنیں گے؟ تصور ساذج، یاد رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ قول شارع سے جو بھی تصور حاصل کیا جاتا ہے وہ کون سا تصور آتا ہے؟ تصور ساذج۔ اور تصور ساذج نام کس کا ہے؟ جس میں عدم حکم ہو۔ یہی پڑھا ہے نا قطبی میں، تشریح کی تھی نا انہوں نے، تصور فقط کی تشریح کیا کی تھی؟ اے تصور ساذج، یعنی تصور ساذج، یہ پیچھے پڑھ چکے ہو آپ۔ کہتے ہیں کہ تصدیق میں معتبر محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور معتبر ہے، اور یہ تینوں حاصل ہوں گے کس سے؟ قول شارع سے۔ اور قول شارع سے جو تصور حاصل ہوتا ہے وہ تصور ساذج ہوتا ہے، اور تصور ساذج میں عدم حکم پایا جاتا ہے، لہذا ابھی بھی تو تصدیق میں کیا پایا جا رہا ہے؟ عدم حکم پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا اشکال باقی نہیں رہا، ابھی تو اشکال ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا اعتراض؟ اتنا ملا لو پھر جواب دیتے ہیں۔ فیہ بحثن، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس میں ابھی بحث ہے۔ لأن المعتبر فی التصدیق شرطن او شطرن، اس لیے تصدیق میں جو تصور شرط یا شطر، شطر کا معنی ہوتا ہے جز کے اعتبار سے معتبر ہے وہ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور ہے۔ وکل واحد من هذه التصورات، اور ان تمام تصورات میں سے ہر ایک خاص تصور ہے جو قول شارع سے مستفاض ہے جبکہ وہ نظری ہوں، ٹھیک ہے۔ فیکون کل واحد منها تصورا ساذجا، تو ان میں سے ہر ایک تصور ساذج ہوگا، ٹھیک ہے۔ مقابلا للتصدیق، اور تصدیق کا کیا ہوگا؟ مقابل ہوگا۔ کیوں؟ تصور ساذج ہی تصدیق کا کیا ہے؟ مقابل ہے۔ تو تصدیق میں حکم ہوتا ہے اور جو مقابل ہوگا اس میں کیا؟ حکم نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک تصور ساذج ہے اور تصدیق کا مقابل ہے، اور مطلق تصور کے تحت مندرج ہے۔ مطلق تصور کے تحت مندرج ہے، یہ خود مطلق تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے، تصور ساذج، ٹھیک ہے۔ اب جب ہے فقد یعتبر، تو اب بھی تصدیق میں شرط یا شطر کے اعتبار سے جو تصور معتبر ہے اس میں عدم حکم ہے، اس میں عدم حکم ہے۔ فل اشکال و باقی بحالی، تو اشکال اپنی جگہ ابھی بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو کہتے ہیں جواب اب یوں دیجئے، فل جواب ان یقال ان عدم الحکم معتبر فی التصور الساجد علی انه صفۃ له وقید فی، والمعتبر فی التصدیق ہوا ذات التصور الساذج لا صفته وقیده، فإن الموصوف اذا كان جزءا من الشيء لا يلزم ان يكون صفته جزءا من، الا ترى ان قطع الخشب اجزاء للسرير وليس كون تلك القطع جزءا وكذا الحال في الشرط۔ فإن الموصوف اذا كان شرطا للشيء لا يجب ان يكون صفته شرطا له۔ دیکھو اس کو جواب کو سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال اور وضاحت سن لو، اس سے فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر موصوف کسی چیز میں داخل ہو، اور موصوف کے لیے دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ صفت۔ کہتے ہیں اگر موصوف کسی چیز میں داخل ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صفت بھی اس میں پائی جائے جس میں موصوف پایا جا رہا ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صفت بھی اس میں پائی جائے
مثال کے طور پر یہ لکڑی کے ٹکڑے تخت کے اجزاء ہیں یا تیپائی کے اجزاء ہیں. لکڑی کے ٹکڑے یہ تیپائی کے اجزاء ہیں تو یہ تیپائی بن گئی. لیکن لکڑی کے ٹکڑے ان کا جو وجود تھا، ٹکڑوں کا جو وجود تھا، کیا اس کا بھی تخت کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے؟ وجود تو ایک امر اعتباری چیز ہے. وجود کیا ہے؟ ایک امر اعتباری. اگر لکڑی کے ٹکڑوں کے ساتھ ان کے ٹکڑے ہونا، وجود کا مطلب ان کا ٹکڑے ہونا، لکڑی کے ٹکڑوں کے وجود کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ٹکڑے ہونا. ہم نے کہا لکڑی کے ٹکڑے، تو اس کی صفت بنے گی ان کا موجود ہونا. صفت کیا بنے گی؟ ان کا موجود ہونا. تو اب لکڑی کے ٹکڑوں کا موجود ہونا یہی اس کی صفت ہے. اب جب ٹکڑے تخت میں لگ گئے، تخت بن گیا، تو اب ٹکڑوں کا موجود ہونا بھی اگر مانے کہ یہ بھی ضروری اس میں داخل ہوگا تو تخت بن ہی نہیں پائے گا، وہ پھر ٹکڑے ہی رہیں گے نا الگ الگ. جب ان کا وجود بھی آپ مانیں گے کہ ٹکڑوں کا وجود بھی رہے، جب وہ تخت بن گیا تو ٹکڑوں کا وجود کیا؟ تو تخت میں ان کا ٹکڑے ہونا یہ داخل نہیں ہوگا، لیکن صرف لکڑی کے ٹکڑے تخت میں داخل ہو جائیں گے. اس کی ایک اور مثال سنو. لکڑی کے ٹکڑے، ان کی ایک صفت ہے وہ چیز، یا اس کو یوں کر لو، اینٹ یہ دیوار کا جز ہے، اور اس کی ایک صفت ہے جو لکڑی کی اینٹ کی کوئی بھی لے لو، اس کی ایک صفت جو بالو نہ ہو. اینٹ جو بالو نہ ہو، ٹھیک ہے، یا جو سیمنٹ نہ ہو، اس طرح کہہ دیں. تو اس کی صفت ہے سیمنٹ نہ ہونا. تو جب آپ دیوار میں لگائیں گے، اینٹ کو لگائیں گے یا اس کی صفت کو بھی لگائیں گے؟ اینٹ کو لگائیں گے. صفت کی ضرورت نہیں ہے. صفت الگ رہ جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اینٹ کو لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ موصوف کسی چیز میں داخل ہو تو اس کی صفت بھی اس کے ساتھ ساتھ اس میں داخل ہو جائے. اب سنو جواب یہ دیتے ہیں کہ عدم حکم یہ تصور سازج کی صفت ہے. عدم حکم کیا ہے؟ تصور سازج کی صفت ہے. اور تصدیق میں جب یہی تصور سازج معتبر ہوگا تو موصوف تو معتبر ہوگا لیکن اس کی صفت معتبر نہیں ہوگی. عدم حکم کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. تو اب تصور جو رہ گیا، تصور سازج بغیر عدم حکم کے رہ گیا، اور جب بغیر عدم حکم کے رہ گیا تو اب حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع لازم نہیں آئے گا. اب اس کے آخر تک مثالیں دیتے رہیں گے. یہ اب سنتے چلو. والجواب ان یقال، جواب میں یہ کہا جائے ان عدم الحکم معتبر فی التصور الساذج، تصور ساجد میں عدم حکم معتبر ہے، علی انہ صفت لہ وقید فی، اس وجہ سے کہ وہ اس کی صفت ہے اور اس کی قید ہے. والمعتبر فی التصدیق ہوا ذات التصور الساذج، اور تصدیق میں جو معتبر ہے وہ تصور سازج کی ذات معتبر ہے، اس کی صفت معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. فإن الموصوف، اس لیے کہ موصوف جب کسی چیز کا جز ہو، لا يلزم ان يكون صفته جزءا من، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی صفت بھی اس چیز کا کیا بنے؟ جز بنے. الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان قطع الخشب اجزاء للسرير، لکڑی کے ٹکڑے تخت کے اجزاء ہیں. ولیسا کونو تلک القطع جزءا من، لیکن ان کا ٹکڑے ہونا یہ تخت کا جز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بھی تخت کا جز بنا دیا جائے تو پھر ٹکڑے نکالنا پڑیں گے نا، تبھی تو وہ ٹکڑے ہوں گے. اب جب تخت میں لگا ٹکڑے رہ گئے کہ تخت بن گیا؟ اس کو سمجھ لو. لکڑی کے ٹکڑے جب تخت میں لگا دیے گئے تو تخت بن گیا. ٹھیک ہے. تو لکڑی کے ٹکڑے تخت کے جز ہیں، لیکن اس کی جو صفت ہے یعنی ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا یہ تخت میں داخل نہیں ہے، ورنہ تو تخت بن ہی نہیں پائے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو صفت نہیں جائے گی، اس کی صرف ٹکڑے جائیں گے. اس کی جو صفت ہے ان کا وجود ہونا، موجود ہونا، یہ اگر داخل کریں گے تب تو تخت بن ہی نہیں پائے گا، وہ پھر موجود ہوں گے، ٹکڑے رہیں گے نا. وَقَذَا الْحَالِ فِي الشَّرْطِ، اسی طرح جب شرط والی صورت یعنی مذہب حکمہ کے مذہب پر تصدیق کیا ہے؟ حکم کا نام ہے، اور تصورات ثلاثہ اس کے لیے شرط ہیں. تو اب یہ تو ہو گیا امام والا مذہب جواب، شرط کے اعتبار سے جواب. فَإِنَّ الْمَوْصُوفَ إِذَا كَانَ شَرْطًا لِلشَّيْءِ، اور جب موصوف کسی چیز کے لیے شرط ہو، لا يجب ان يكون صفته شرطا له، تو ضروری نہیں کہ اس کی صفت بھی اس کی شرط ہو. تو تصور ساذج تو شرط ہوگا تصدیق کے لیے حکمہ کے نزدیک، لیکن تصور ساذج کی جو صفت ہے یعنی عدم حکم وہ شرط نہیں ہوگا.
فَإِذَا قُلْتَ، تو جب آپ نے کہا الانسان کاتب، الانسان کاتب، انسان کاتب ہے، فجزء هذا التصدیق اور شرطی ہی، فجزء هذا التصدیق اور شرطی، اچھا تو اس تصدیق کا جز یا اس کی شرط، ٹھیک ہے، اور شرط ہوا تصور الانسان، وہ صرف کیا ہے؟ انسان کا تصور ہے، عدم حکم اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہذا تصور فی نفسہ موصوف بعدم الحکم، اور انسان کا یہ تصور بذات ہی عدم حکم سے موصوف ہے، لیکن تصدیق میں جو داخل ہوگا وہ صرف انسان کا تصور داخل ہوگا، عدم حکم داخل نہیں ہوگا۔ لأن الحکم لم یعرض له بل انما عرض لمجموع الادراکات الثلاث، کہتے ہیں اس لیے کہ حکم صرف تصور انسان کو عارض نہیں ہوتا ہے بلکہ تینوں تصور کے مجموعے کو عارض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو تصدیق میں جو داخل ہوگا وہ صرف انسان کا تصور ہوگا، اس کے ساتھ عدم حکم نہیں جائے گا۔ لیکن هذه الصفت خارجۃ عن ماہیت التصدیق، لیکن یہ صفت یعنی عدم حکم والی صفت یہ تصدیق کی ماہیت سے خارج ہوگی، وہ موصوفها، اور اس کا موصوف یعنی وہ اس تصور کی ذات وہ اس میں داخل ہوگی، لہذا انسان کا جو تصور ہے وہ داخل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو صفت پائی جا رہی ہے عدم حکم والی وہ داخل نہیں۔ فلا یلزم ترکب التصدیق من الحکم و نقیضہ، تو اب تصدیق کا حکم اور اس کی نقیض سے مرکب ہونا لازم نہیں آئے گا، بل من الحکم، بلکہ اب تصدیق مرکب ہوگی حکم سے، والموصوف بنقیضہ، اور ایسی چیز سے جو اس کی نقیض کے ساتھ موصوف ہے۔ تصدیق مرکب ہو کس سے؟ حکم سے، اور ایسی چیز سے جو اس کی نقیض کے ساتھ موصوف ہے، یعنی تصور سازت، اور یہ موصوف ہے کس کے ساتھ؟ عدم حکم کے ساتھ، اور یہ حکم کی کیا ہے؟ نقیض ہے کہ نہیں نقیض ہے؟ تو اب تصدیق میں حکم پایا جا رہا ہے اور ایسی چیز پائی جا رہی ہے، ایسا موصوف پایا جا رہا ہے جو حکم کی نقیض کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ حکم کی نقیض کیا ہے؟ عدم حکم۔ ایسے ہی شرط والی صورت میں ولا استحالۃ فی ذلک، اور اس میں کوئی شرط نہیں۔ فإن كل واحد من اجزاء البيت موصوف بنقیض الآخر، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ گھر بنا ہے کس سے؟ دیوار سے اور چھت سے۔ کس سے بنا ہے؟ دیوار سے اور چھت سے، اور یہ جو دونوں اجزاء ہیں گھر کے ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک دوسرے کی کیا ہے؟ نقیض ہیں۔ چھت جو دیوار نہ ہو، دیوار جو چھت نہ ہو، ایک دوسرے کی نقیض موصوف ہے کہ نہیں ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ؟ بھائی دیوار کی صفت کیا ہوگی؟ جو چھت نہ ہو، اور چھت کی صفت کیا بنے گی؟ جو دیوار نہ ہو، اور دونوں مرکب، دونوں سے گھر مرکب ہو رہا ہے کہ نہیں مرکب ہو رہا ہے؟ تو اجزائے بیت میں سے، گھر کے اجزاء میں سے ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ موصوف ہے، لیکن صفت گھر میں داخل نہیں ہوگی، صرف موصوف داخل ہو رہا ہے، گھر اور چھت، لیکن ان کی جو صفتیں ہیں، ایک کی صفت غیر جدار ہونا، ایک کی صفت غیر صفت سقف ہونا، یہ داخل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اجزائے بیت میں سے ہر ایک موصوف ہے دوسرے کی نقیض کے ساتھ، تو گھر پھر بھی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ صرف موصوف گھر میں لگے گا، اس کی صفت گھر میں نہیں لگے گی۔ تو دیوار لگے گی، غیر صفت سقف نہیں لگے گی جو غیر صفت سقف ہو، چھت لگے گی، غیر جدار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو صفت نہیں جائے گی، موصوف لگے گا۔ اب آ جاؤ شرط والی صورت، وَقَضَى مَوْصُوفُهَا شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ الْحُكْمِ دُونَ الصِّفَةِ، اسی طرح یہ حکما کے مذہب پر تحقیق کے تصدیق کے پائے جانے کے لیے اس کا موصوف شرط ہوگا، اس کی صفت شرط نہیں ہوگی۔ فَلَا يَلْزَمُ اسْتِرَاطُ الشَّيْءِ بِنَقِيضِهِ، تو شے کا اپنی نقیض کے ساتھ مشروط ہونا لازم نہیں آئے گا، یعنی حکم اور عدم حکم کے ساتھ مشروط ہونا لازم نہیں آئے گا۔ بل بالموصوف بنقیضہ، بلکہ شے اب مشروط ہوگی اپنے ایسے موصوف کے ساتھ جو اس کی نقیض کے ساتھ موصوف ہے، ایسی چیز کے ساتھ شے مشروط ہوگی، کس کے ساتھ؟ ایسی چیز کے ساتھ جو اس کی نقیض کے ساتھ مشروط ہے۔ تو تصدیق کے لیے حکم کے ساتھ پایا جائے گا تصور سازج، اور تصور سازج موصوف ہے کس کا؟ عدم حکم کا، اور عدم حکم کا کیا ہے؟ نقیض ہے کہ نہیں نقیض ہے؟ تو اب شے ایسی چیز کے ساتھ پائی جا رہی ہے جو چیز اس کی نقیض کے ساتھ موصوف ہے، حکم کی نقیض کے ساتھ موصوف ہے۔ تو اب حکم پایا جا رہا ہے، حکمہ کے نزدیک تصدیق نام ہے کس کا؟ حکم کا۔ حکم ایسی چیز کے ساتھ مشروط ہو رہا ہے جو چیز حکم کی نقیض کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، اور حکم کی نقیض کیا ہے؟ عدم حکم۔ تو عدم حکم نہیں پایا جائے گا بلکہ عدم حکم کا موصوف پایا جائے گا۔
ولا استحالۃ فی ذالک، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں. اب اس کی مثال دیتے ہیں شرط والی، کہ جیسے دیکھیے شرط کا موصوف تو پایا جاتا ہے لیکن اس کی صفت نہیں پائی جاتی. جیسے طہارت، نماز کی شرط ہے کہ نہیں شرط؟ وضو پاک ہونا نماز کی شرط ہے، اور طہارت کی صفت ہے غیر صلاۃ ہونا، غیر صلاۃ جو نماز نہ ہو. طہارت کی ایک شرط کیا بنے گی؟ جو نماز نہ ہو. یہ بھی تو ایک صفت بنے گی. تو آپ کس چیز کا اعتبار کر رہے ہیں، طہارت کا یا غیر نماز کا؟ صرف طہارت کا اعتبار کریں گے نا، یا نماز نہ ہونے کا اعتبار کریں گے؟ یہ تو اس کی صفت ہے، تو آپ موصوف کا اعتبار کریں گے، اس کی صفت کا اعتبار نہیں کریں گے. سمجھ میں آئی؟ موصوف کا اعتبار کریں گے. تو موصوف کیا ہے؟ طہارت، اور اس کی صفت کیا ہے؟ جو نماز نہ ہو. تو آپ نماز کے لیے طہارت کا اعتبار کرتے ہیں یا جو نماز نہ ہو اس کا اعتبار کرتے ہیں؟ طہارت کا اعتبار کرتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں. جیسے نماز کی شرط طہارت ہے مثلا، بل موصوف، اور وہ موصوف ہے کس کا؟ لیس بصلاۃ، کہ جو نماز نہ ہو. ھذا ھو التحقیق الذی، اب خود کہتے ہیں ھذا ھو التحقیق الذی افادہ الشارع قدس سرہ فی شرحہ للمطالع. کہتے ہیں یہی وہ تحقیق ہے جس کا شارع نے اپنی شرح میں مطالعہ کرنے والوں کے لیے افادہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا افادہ کیا ہے انہوں نے. لیکن یہاں پر انہوں نے یہ ساری تشریح کیوں نہیں کی ہے؟ تاکہ ابتدائی طلبہ کا ذہن پریشان نہ ہو، اور جو یہاں تقسیم کا مقصد ہے بس وہ پورا ہو جائے. اور تقسیم کا کیا مقصد ہے؟ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. اسی کو بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے اتنی لمبی تشریح کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. کہتے ہیں یہی وہ تحقیق ہے جس کا شارع نے اپنی شرح میں افادہ کیا ہے. البتہ یہاں پر انہوں نے کلام کو تقسیمات میں ظاہر پر رکھا. من ان المعتبر فی کل قسم ہوا مورد القسمت، اس جیسے کہ ہر قسم میں مورد قسمت کا اعتبار ہوتا ہے. مورد قسمت کا مطلب یعنی تقسیم یہاں دکھانا مقصود تھی علم کی، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. اب اسی کو تصور فقط اور تصور معه حکم کے اعتبار سے کہا، تو یہی دکھانا مقصود تھا. تقریباً الی فہم المبتدی، ابتدائی طلبہ کی سمجھ سے قریب کرنے کے لیے. اتنی لمبی بحث کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اب دیکھیے فمن شنع علیہ، تو اب جس نے ان جیسی جگہوں پر شارع پر طعن و تشنیع کی، یہ علامہ تفتزانی کا رد کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ان جیسی جگہوں پر شارع پر طعن و تشنیع کی، فذالک من فرط جہلی، تو یہ اپنی جہالت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے. او طعامہ من الجہلہ اعتقاد رفعت شانہ بتضعیف مقالہ، یا ان کا مقصد یہ تھا کہ شارع کی بات کو کمزور کر کے جاہلوں سے اپنی تعریف و توصیف مقصود تھی، کہ میں جب ان کی بات کو کمزور کر دوں گا تو لوگ سمجھیں گے میں زیادہ بلند و بالا ہوں. یہ مقصد تھا، اس لیے انہوں نے ایسی طعن و تشنیع کی ہے. تو یہ چیز تمہارے یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بس ھذا ھو تحقیق سے پہلے جو ہے وہیں تک آپ لوگ اس کو سمجھ لیں گے. باقی تو یہ کلام ان کا طعن و تشنیع ہے علامہ تفتزانی پر، اور کوئی بات نہیں. تو آپ یہیں پر بِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاۃ یہاں تک سبق کو یاد کر لیں، اور کل سے قطبی پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے.